شہری اقتدار میں بڑی تبدیلیاں، فیورٹ ہوئے معطل۔ عمران خان کو تنگ کرنے والوں کی کرسیاں ہلنے لگیں اور کچھ لوگوں پر آسمان گر پڑا۔ عدالتوں سے مقتدرہ کی شکایت بڑھنے لگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں لکھا ہے، ریاست عدالت سے ناراض ہے اور عدالتوں سے جس طرح خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے وہ مقتدرہ کو بالکل پسند نہیں آ رہا۔ ان کے مطابق اگر خان صاحب باہر آ گئے تو پھر معیشت کا کیا ہوگا؟ مطلب میاں صاحب کے آنے سے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ اس سے پہلے جو 3 بار اقتدار نواز شریف کے حوالے کیا گیا تو وہ اگر اتنے ہی اچھے طریقے سے ملک کو چلا رہے تھے تو ہر بار کیوں نکالے گئے، وہ بھی دھکے دے دے کر۔ بہرحال اب لفافے اپنا نمک حلال کرنے میدان میں اتر کر تبل تو بجائیں گے ہی۔ اسی لیے ریاست عدالت کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک نئے نظریے ضرورت کے مطابق چلیں، یعنی ملک کی 70 سے 80% عوام جو عمران خان کو بطور وزیر اعظم دیکھنے کی خواہش مند ہے، وہ کھڈے میں جائے۔ عوام کے دلی جذبات اور مطالبات سے کسی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ پاکستان 1947 میں بن گیا تھا مگر آزاد آج تک نہیں ہو سکا۔ ہم جنہیں عدالتیں سمجھتے رہے وہ عدالتیں نہیں تھیں۔ ملی نغمے اور ترانے خالص جذبوں کا اظہار نہیں بلکہ کاروبار تھا۔ مولانے اور مذہبی جماعتیں دراصل دکانیں تھیں۔ عوام اپنے وطن کے مالک نہیں بلکہ کرایہ دار تھے جن کی نہ کوئی ملکیت ہے اور نہ ہی کوئی حق۔ پی ڈی ایم کے جو نمونے مسلط کیے گئے تھے ان کی صلاحیتیں بھی سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو کیا پیرس اور لندن بنا دیا ہے؟ جو ریاست کو عمران خان کے آنے سے معیشت کی فکر لاحق ہو رہی ہے۔ ایک طرف ملک کے ممتاز جرنلسٹ حبیب اکرام صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ قید میں بیٹھے ہوئے آزاد شخص کے سیاسی نظریے اور عوام کو دیے ہوئے شعور سے بڑے بڑے سیاست کے نام عبرت کے نشان بننے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف کی گود میں بیٹھ کر اپنے معاشرے ڈسکس کرنے والا سہیل وڑائچ نامی ایک اونٹ کہہ رہا ہے، تازہ سرویز کے مطابق نون لیگ تحریک انصاف سے 5% آگے ہے اور نون لیگ مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر کوئی جاگتے میں بھی خواب دیکھنے لگے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ احمقوں کی اپنی ہی جنت ہوتی ہے، تو جب تک میاں صاحب لندن کی ٹکٹیں نہیں کرواتے یہ اس جنت میں چہل قدمی کر کے خواب دیکھتے رہیں۔ جن لوگوں نے سرکاری عہدوں میں عوام پر ظلم کیے ہیں ان سب بزدلوں کے بھاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ 100 لتر اور 100 پیاز، اچانک ماحول تبدیل، اسلام آباد میں کرسیاں ہل گئی۔ وفاقی حکومت کا عہد چیمہ، آئی جی پولیس اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کا فیصلہ۔ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ 2 سال عوام کو روڈوں پر گھسیٹنے مارنے کے بعد ایسا کیا ہوا جو بہت ہی لاڈلے تھے وہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی اور ان کے بارے میں خان صاحب نے کافی بار نام لے کر شکایات کی تھی۔ انہوں نے ہی خان صاحب کو گرفتار کیا اور پھر کسی مارکے کی طرح ہر جگہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے رہے۔ خدا کر کے آئی جی پولیس اسلام آباد سے جان چھوٹی۔ اسلام آباد کی تاریخ میں اسے بدترین آئی جی کوئی نہیں رہا۔ یہ شہباز شریف کے لگائے گئے لوگوں میں سے ہیں۔ اب ان دونوں کی معطلی کون سا نیا ڈرامہ ہے اللہ ہی جانے۔ ان سے جو کام لینا تھا شاید وہ لیا جا چکا ہے۔ ویسے بھی برطرفی فتح یا حل نہیں ہے۔ اس کے تمام غیر قانونی اقدامات کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے اور آرڈر کہاں سے ملے اس پر بھی انکوائری کروائی جائے تاکہ قوم سچ جان سکے۔